العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، آج کا یہ عظیم دن مسلمانوں کی عید کا دن ہے، اور یہ مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو 2 عیدیں عطا کی ہیں۔ ایک عید الفطر ہے جو رمضان کی نعمت کے شکریہ میں عطا کی گئی، اور ایک عید الاضحیٰ اور عید قربان ہے جو حج والی نعمت کے تشکر کے طور پہ اللہ رب العزت نے عطا کی، اور یہ دونوں عیدیں شعائر اسلام میں سے ہیں، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اور یہ من جانب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر فرمانے سے ہیں۔ یہی 2 عیدیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی، یہی 2 عیدیں اصحاب رسول نے منائی، اس لیے ان عیدین فطر والی عید، قربانی والی عید، اس کے احکام اور اس کا ذکر آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملے گا۔ مستقل طور پہ بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک سیاہ ستہ میں بھی آپ کو اس کا ذکر ملے گا، اور اسی طرح فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں ائمہ کی فقہ میں بھی ان 2 عیدوں کا تذکرہ، ان کے احکام اور ان کے منانے کا طریقہ کار آپ کو ملے گا۔ اس کے آداب کیا ہیں، سنن کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سب ائمہ کی فقہ میں یہ 2 عیدوں کے احکام بھی آپ کو ملیں گے۔ بعض اہل بدعت نے اپنی طرف سے بھی کچھ عیدیں مقرر کی، جس طرح انہوں نے پورے دین میں تحریف کا ایک پروگرام اور سلسلہ جاری کیا۔ اذان میں تحریف، نماز میں تحریف، روزے میں تحریف، تلاوت میں تحریف، ایصال ثواب میں تحریف، اور صدقہ میں تحریف، قربانی میں تحریف، ہر پورے دین کی شکل کو بگاڑنے والوں نے بگاڑا۔ ان میں ان شعائر اسلام کو بھی بگاڑنے کی کوشش کی گئی، اور ان 2 عیدوں کے مقابل کئی عیدیں وہ اپنی طرف سے ایجاد کر لی گئی۔ مثلا ابھی پچھلے دنوں میں ایک نئی عید گزری، عید شب معراج۔ شب معراج کی عید یہ نئی عید ہے۔
حالانکہ شب معراج کا کہیں تعین ہی نہیں کہ معراج کس رات ہوا، کس ماہ میں ہوا، تاریخ کیا تھی، اس کا تعین ہی آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن اہل بدعت نے یہ عید بھی بنائی۔ اسی طرح اب آئے گی عید میلاد النبی، جس کو وہ خود کہیں گے یہ بدعت حسنہ ہے بدعت پر سونی بدعت، سب سے نیک بدعت۔ اسی طرح ایک عید بنائی عید غدیر خم، عید غدیر، یہ بھی ایک پارٹی نے بنا ڈالی۔ تو بہرحال سب سے پہلے مسئلہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امت کے سامنے دین پیش کیا، اس میں عیدیں دو ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ اور عید قربان۔ اب عید قربان کا سب سے بڑا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، اس دن کا دو عمل بڑے ہیں۔ ایک عمل تکبیرات تشریق ہیں، جو 9 ذی الحج یعنی ایک دن پہلے، آج سوموار ہے، اتوار کی صبح سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک، مفتہ بہی قول یہی ہے 13 ذی الحج یعنی جمعرات کی عصر تک، فرض نماز کے بعد تکبیر جو معروف ہے، اس کو ایک دفعہ جہرن اور اونچی آواز سے پڑھنا یہ واجب ہے۔ ہر مسلمان پر یہ واجب ہے، چاہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے یا اکیلے نماز پڑھے۔ تو اس لیے ذہن میں رکھ لو، اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ شرم محسوس کرتے ہیں، بعض لوگ ویسے سستی کرتے ہیں۔ تو یہ تکبیرات تشریق جس کو کہا جاتا ہے، یہ ایک عمل ہے ان دنوں کا، اور یہ عمل شرعی طور پر واجب ہے، اور واجب بھی ہر مسلمان عاقل بالغ پر ہے کہ ایک دفعہ فرض نماز کے بعد وہ تکبیر معروف وہ اونچا کہے گا، جہرن کہے گا۔ دوسرا عمل ان ایام کا جو سب سے بڑا عمل ہے، وہ ہر صاحب نصاب پر قربانی کا واجب ہونا، قربانی کا وجوب۔ حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے اور ہمارے قریب بھی نہ آئے، ہم سے دور رہے۔ تو جو آدمی صاحب استطاعت ہے، قربانی کا نصاب کا مالک ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے اور ضروری ہے شرعی طور پر۔ تو ان ایام کا، اور خصوصاً یہ یوم النحر، آج کا دن یوم النحر، نہر کا معنی ہوتا ہے اونٹ ذبح کرنا، اور اس کے بعد اس میں وسعت آئی تو ذبح والا دن، ذبح والا دن، قربانی والا دن یا ذبح والا دن۔ تو آج کا سب سے بڑا عمل یہ اللہ کے نام پر اور اللہ کی رضا کے حصول کی خاطر جانور کو ذبح کرنا۔ جانور
تو پورا سال ذبح ہوتی ہیں، بکرے بھی ذبح ہوتی ہیں، چھترے بھی ذبح ہوتی ہیں، گائے بھینسیں ذبح ہوتی ہیں۔ اب اگر آپ جائیں کسائیوں کے پاس یا گوشت والوں کے پاس تو وہ ہر دن کئی جانور ذبح کرتی ہیں، اور اکثر گھروں میں گوشت بھی موجود ہوتا ہے، لیکن اس کا نام قربانی نہیں، حالانکہ بوئی دمبا، بوئی بکرا، بوئی بیل ذبح کیا جا رہا ہے، اور اسی تکبیر کے ساتھ، بسم اللہ کے ساتھ اور تکبیر معروف کے ساتھ جانور ذبح ہو رہا ہے۔ ایک نہیں، کئی جانور ذبح ہو رہے ہیں، لیکن ان کا نام قربانی نہیں ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ بوئی دمبے، بوئی بکرے، بوئی بیل، بوئی گائے پورا سال کوئی ذبح کرتا رہے اور بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتا رہے، اس کا نام قربانی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا کتابی ہو تو ذبیحہ حلال ہوگا، لیکن اس کا نام قربانی نہیں ہوگا۔ تو وہ کون سی چیز ہے جس کا نام قربانی ہے؟ تو اس لیے یاد رکھو کہ وہ ہے نیت، اخلاص نیت۔ قربانی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی نیت اور اخلاص سے نیت کے ساتھ اللہ کے نام پر جانور کو اللہ کے لیے ذبح کرنا، اللہ کے نام پر اللہ کے لیے ذبح کرنا، یہ اصل ہے اخلاص سے نیت۔ اب اس میں جانور بڑا ہو چھوٹا ہو، جانور کئی ہوں یا ایک ہو، یہاں قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ نے ایک مسئلہ ذکر کیا، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ جو تمہارے قربانی کے جانور ہیں ان کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا اور نہ ان کا خون اللہ کے ہاں پہنچتا ہے۔ یہ آیت سمجھنے والی ہے، ان کا گوشت بھی اللہ تک نہیں پہنچتا، ان کا خون بھی اللہ تک نہیں پہنچتا۔ آپ کو تو گوشت نظر آتا ہے، خون نظر آتا ہے، لیکن جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں چاہے وہ گوشت ہو یا خون ہو، لن ینال اللہ، ہرگز اللہ تک ان جانوروں کا گوشت بھی نہیں پہنچے گا اور ان کا خون بھی نہیں پہنچے گا۔ گوشت تم تک پہنچے گا، خون زمین تک پہنچے گا، وہ زمین پہ گر گیا، گوشت تم نے کھا لیا، اللہ تک دونوں چیزیں نہیں پہنچتی۔ عجیب جملہ ہے، کئی لوگ سمجھتے ہیں، ایک آدمی مجھے کہتا ہے کہ میں نے بالوں والا بکرا خریدا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے ہیں وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر بال کے مقابلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ ماشاءاللہ تو نے حدیث کو صحیح سمجھے۔
بالوں والا بکرا خریدے، ہر بال کے مقابل ایک نیکی، تو پھر یہ جو پہاڑی بکرا ہے اس کے بال زیادہ اور آپ کے ریگستانی بیلوں اونٹوں کے بال بھی کم، تو پھر تو وہ بکرے والا آگے نکل گیا بیلوں سے، اونٹوں سے۔ میں نے کہا خدا کے بندے تو حدیث سمجھے ہی نہیں۔ اچھا بال کہاں ہوتی ہیں؟ چمڑے کے اوپر نا، اور چمڑا کہاں ہوتا ہے؟ گوشت کے اوپر۔ اور یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها۔ تم تو بالوں کی بات کرتے ہو، اللہ تک گوشت بھی نہیں پہنچتا، خون بھی نہیں پہنچتا، دونوں چیزیں اللہ کے ہاں نہیں پہنچتی۔ بات بڑی سمجھنے کی ہے، وہ حدیث بھی حل ہو جائے گی۔ پھر کیا چیز پہنچتی ہے؟ فرمایا بلاکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ تک پہنچتا ہے تمہارا اخلاص، تمہارا اندر کا معاملہ جو ہے نا، اخلاص نیت، یہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ جتنا اخلاص ہوگا اور اللہ کی رضا ہوگی، لِوَجْهِ اللہ عمل کیا جائے گا، تو وہ اللہ کے ہاں اتنا جلدی قبول ہوگا۔ گوشت موشت کی بات نہیں، اس لیے شریعت نے گوشت کا مسئلہ اور رکھ دیا۔ ایک سال صحابہ نے قربانی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، فرمایا کہ ہر آدمی 3 دن تک کا گوشت رکھ سکتا ہے، 3 دن جتنا کھا سکتا ہے وہ گوشت رکھے، اور جو 3 دن سے زائد ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ صحابہ نے اسی طرح کیا۔ اگلا سال جب آیا، نیا حکم ابھی تک نہیں آیا تھا، تو صحابہ نے وہی پروگرام بنایا کہ 3 دن تک کا گوشت ہم گھروں میں رکھیں گے اور باقی تقسیم کریں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ حضرات کا یہ خیال ہے، تو آپ نے اعلان کیا، فرمایا کلو وادخروا۔ وہ حکم ہنگامی تھا، جو گزشتہ سال والا حکم تھا وہ ہنگامی حکم تھا۔ اب حکم یہ ہے کہ جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، اور جو ذخیرہ بنا سکتے ہو بناؤ۔ آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ایک ہے مستحب آداب، وہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے بنا دو، ایک خود رکھو، ایک عزیزوں رشتہ داروں کو دو، ایک غرباء مساکین میں تقسیم کرو۔ یہ مستحب ہے، کرو گے ثواب ملے گا، لیکن اگر یہ نہیں کرو گے قربانی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بہتر ہے یہ کرنا، کوئی بالکل ہی منکر نہ بن جائے، لیکن قربانی اس پر موقوف نہیں ہے۔ اس لیے اگر ایک آدمی قربانی کرتا ہے اور گوشت کو سٹور کرتا ہے، آج کل تو فریج ہے، اس میں لگا دیتا ہے اور پورا سال تک کا ذخیرہ کر دیتا ہے، اور ایک بوٹی بھی کسی کو نہیں دیتا، اس کی بھی قربانی صحیح ہے۔ قربانی اس کی سارا سال اپنی قربانی کا گوشت کھائے۔ قربانی کے لیے شرط یہ نہیں ہے کہ تقسیم کرے، وادخروا، آپ نے فرمایا کلو، کھاؤ اور ذخیرہ بناؤ، جتنا کٹھا سٹور کر سکتے ہو کر سکتے ہو۔
تو معلوم ہوتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومہا، گوشت کا مسئلہ الگ ہے، البتہ اس گوشت کی ایک فضیلت ہے، یہ بھی آداب میں سے ہے کہ قربانی کے دن ناشتہ نہ کرنا بلکہ کھانے کا افتتاح اسی قربانی والے گوشت سے کرنا، یہ بھی مستحب ہے۔ صبح خالی پیٹ رہو، لیکن اگر برداشت کر سکتے ہو، وہ نہ ہو کہ قربانی والے گوشت سے پہلے بے ہوش ہو جائے۔ جو آدمی جس میں برداشت ہے وہ خالی پیٹ رہے، کوئی چیز نہ کھائے اور کھانے کا افتتاح اس قربانی والے گوشت سے کرے۔ کیوں؟ کہ اس گوشت میں ایک خصوصیت ہے، یہ اللہ تعالی کی طرف سے میزبانی ہے اپنے بندوں کی، اسی لیے اس دن روزہ رکھنا بھی جائز نہیں۔ روزے کی جتنی فضیلتیں آپ پڑھتی ہیں، اس دن کا روزہ جائز نہیں۔ ان دنوں کا روزہ اس لیے جائز نہیں کہ آپ کا کوئی قریبی آپ کی دعوت کرے، آپ دعوت قبول نہ کریں تو یہ خلاف ادب ہوگا۔ تو اس دن ہر مواحد اللہ کا مہمان ہے، اور یہ جو گوشت ہے چونکہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے نام پر ہے، اللہ کے لیے ہے۔ کتنے لفظ ہیں؟ دو، اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے۔ تو اس لحاظ سے یہ میزبان، اللہ میزبان اور اللہ کا بندہ مہمان، یہ اللہ کی میزبانی ہے اپنے بندوں کے لیے، یہ خصوصیت ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ گوشت کم ہو یا زیادہ، سارا کھاؤ یا کچھ کھاؤ، اس کا قربانی پہ اثر نہیں پڑے گا۔ خون زیادہ نکلے یا کم نکلے، اس کا قربانی پہ اثر نہیں ہوگا۔ لن ینال اللہ، اللہ کو گوشت بھی نہیں پہنچتے، خون بھی نہیں پہنچتے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو پہنچتا ہے اخلاص سے نیت، تمہارا نیت کا اخلاص، تمہارا توحید کا جذبہ، التقوی کا معنی بچنا، شرک سے بچنا، ریاکاری سے بچنا، غیر کے تقرب کی نیت سے بچنا، خالصتاً اللہ کی رضا اور اللہ ہی کے لیے جانور کو ذبح کرنے کا جذبہ، یہ نیت، یہ اللہ کو پہنچتی ہے۔ اخلاص کی رفتار اور نیت کی رفتار ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے تو وہ براہ راست بارگاہ الہی میں پہنچتا ہے۔ پہلا قطرہ براہ راست قبولیت کا شرف پاتا ہے، بارگاہ الہی میں پہنچتا ہے۔ اور نیکی کیا ہے؟ وہ جو حدیث ہے نا، ہر بالوں کے برابر نیکی، تو اس سے مراد کیا ہے؟ کثرت، کہ جس طرح جانور کے وجود پر بال تمہارے شمار اور گنتی سے باہر ہیں، اسی طرح قربانی کے جانور کی صحیح قربانی پہ جو نیکیاں ملتی ہیں وہ بھی تمہاری گنتی اور تمہارے شمار سے باہر ہے۔
اس حدیث کا بھی یہ مطلب ہے. تو میں نے عرض یہ کی تیسری بات کہ اصل قربانی اس کی ہے جس کا عقیدہ بھی صحیح ہے اور نیت بھی صحیح ہے. اور قرآن کریم نے اسی عنوان کو لیا، فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. دو شرطیں، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. فرمایا عبادت کر صرف اللہ کی، کسی اور کی نہیں. ایک شرط، عبادت صرف رب کی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں. اور دوسری شرط مخلصاً لہ الدین، عبادت کر اللہ کی، اللہ کے لیے. مخلصاً لہ الدین، عبادت بھی اسی کی اور مقصود بھی وہ ہو، کوئی دوسرا مقصود نہ ہو. نماز تو پڑھ رہا ہے اللہ کے لیے، لیکن دکھا رہا ہے گاہک کو. گاہک دیکھے یہ دکاندار تو ماشاءاللہ بہت بڑا صوفی ہے، یہ ٹھگ بازی نہیں کرے گا. اب کسی قبر کی تو پوجا نہیں کی، تھلے کی نہیں کی، سجدہ تو اللہ کو کر رہا ہے، لیکن کر کس لیے رہا ہے؟ گاہک کے لیے. یہ مخلصاً نہیں ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ ہے لیکن مخلصاً نہیں ہے. اسی طرح قربانی کر رہا ہے اور قربانی سے مقصد ہے لوگ دیکھیں گے، ہاں ماشاءاللہ چودھری صاحب نے جو قربانی کی ہے نا، بڑے بڑے اونٹ، بڑے بڑے بیل، بڑے بڑے چھترے بکرے، تو ماشاءاللہ چودھری نے بڑی قربانی کی. اب یہ قربانی کرے گا اور پڑھے گا بسم اللہ اللہ اکبر، اور یہ بھی اس کی دل میں ہوگا کہ قربانی اللہ کے نام پر ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے لوگوں کے لیے. یہ قربانی نہیں. مخلص اللہ الدین. مسلم شریف میں حدیث ہے، قربانی تو ایک جانور کی ہے، وہاں پر حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 آدمی جہنم میں ڈالے جائیں گے. 3 آدمی، ان میں ایک آدمی وہ ہوگا جس نے اپنی جان کی قربانی دی ہوگی اللہ کے راستے میں، شہید فی سبیل اللہ، جس نے اپنی جان کے ٹکڑے کروائے ہوں گے اللہ کے راستے میں. یہ بات بھی قابل غور ہے. ایک تو ہے جانور دمبا بکرا، یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنی جان کٹوائی ہے اور اپنی قربانی دی، اور وہ بھی کسی قبر کے لیے نہیں، کسی بت کے لیے نہیں، کسی طاغوت کے لیے نہیں، کسی اپنے دوسرے مقصد کے لیے نہیں، بلکہ کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ جان کٹوائی. تو سب سے پہلے وہ جہنم میں جا رہا ہے. اللہ رب العزت پوچھیں گے میں نے تجھ پہ فلاں نعمت دی، فلاں نعمت کی، فلاں نعمت کی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اپنی جان تیرے راستے میں قربان کر دی، شہید ہو گیا. اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو نے جھوٹ کہا ہے. جب تو میدان جنگ میں دوڑ رہا تھا، اور جنگ بھی تھی اہل توحید اور اہل شرک کی، صحیح جہاد تھا،
ایک طرف مشرک تھے، دوسری طرف مواحد تھے، اور تو اہل توحید کی طرف سے لڑ رہا تھا اور بظاہر پرچم توحید کے نیچے لڑ رہا تھا، لیکن میرے لیے نہیں لڑ رہا تھا۔ تیری نیت میں یہ تھا کہ لوگ تمہیں کہیں مجاہد، لوگ کہیں شجاع اور بہادر، قد قیل فی الدنیا، وہ باتیں دنیا میں ہو گئی ہیں، اب سوائے جہنم کے تیرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو یہ وہ آدمی ہے، بکرے چھترے بیل بھینسوں کی بات نہیں، اپنا وجود قربان کر کے آنے والا، لیکن نیت میں گڑبڑ ہو گئی تو وہ اس کے وجود کی قربانی بھی قابل قبول نہیں ہے، اس کو بھی جہنم میں مار دیا جائے گا۔ تو اس لیے یاد رکھ لو کہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اللہ تک پہنچنے والی چیز يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اخلاص نیت۔ تو عبادت میں دونوں شرطیں ہیں، ہو بھی اللہ کی اور ہو بھی صرف اللہ کے لیے، کوئی دوسری غرض نہ ہو۔ اسی حقیقت کو قرآن نے بیان کیا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، اس کے سیاق میں دیکھو تو ملت ابیکم ابراہیم، یہاں پر بھی وہی ذکر کیا ملت ابیکم ابراہیم، اسی کے سباق میں ذکر کیا کہ اس کا کیا خلاصہ ہے، کیا نچوڑ ہے۔ فرمایا قل، اعلان کر میرے محبوب، ان صلاتی، بے شک میری نماز، افعال صلات، ونسکی، اور میری قربانی، نسکی میری قربانی، دو چیزیں، صلاتی و نسکی، آگے ومحیای ومماتی للہ، اس للہ میں دونوں چیزیں ہیں، للہ رب العالمین، میرے محبوب اعلان کرو میرا نماز پڑھنا اور میری قربانی اور میری حرکت اور میرا سکون، میری زندگی اور میری موت، للہ، صرف اللہ کے لیے، للہ، صرف اللہ کے لیے، رب العالمین، جو ساری کائنات کا داتا اور پروردگار ہے۔ آگے لا شریک لہو، لا شریک لہو، کوئی شریک نہیں اس کا، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اوپر سے یہی آرڈر ملا ہے، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور سب سے پہلے، سب سے اول نمبر پر میں اس حکم کو ماننے والا ہوں، انا اول المسلمین، میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔ یہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اعلان کروایا، اور اس میں بھی اسی حقیقت کو بیان کیا کہ للہ، للہ کی لام میں سارا راز ہے۔ یہاں پر بھی ینالہ التقویٰ منکم، تقویٰ اور اخلاص پہنچے گا۔ اسی لیے حدیث میں جو تقریباً سب محدثین نے اپنی کتابوں کے شروع میں حدیث ذکر کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ محدثین بھی پریشان ہوئے، فقہا بھی پریشان ہوئے کہ ان الفاظ
کا مفہوم کیا ہے، کئی اس کے مطالب بیان کیے گئے، لیکن اصل مطلب اس حدیث کا یہی ہے کہ یہ حدیث پیغمبر کریم کی غرض التفریقہ بین النیت الصحیحہ و نیت الفاسدہ، پیغمبر کریم کا مقصود ہے صحیح نیت اور نیت فاسدہ کا فرق ذکر کرنا، اور آگے آپ نے اس کی ایک مثال دی اور فرمایا جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر نیت صحیح ہوگی تو عمل کا ثواب ملے گا، اور عمل جتنا اونچا ہوگا اگر نیت صحیح نہیں، نیت میں اللہ کی رضا نہیں، تو اس بڑے سے بڑے عمل کا بھی اللہ کے ہاں کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے اس حدیث کو علماء کہتے ہیں ثلث الاسلام، پورے اسلامی احکام کا تیسرا حصہ ہے، تیسرا حصہ، باقی دو حصے۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ بخاری کے شروع میں بھی ہے اور کتب حدیث میں بھی، کہ سب سے بڑی بات ہے نیت کو صحیح رکھنا۔ اگر بڑے سے بڑا عمل ہے، نیت صحیح نہیں، وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اور چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے لیکن ہے اللہ کی رضا کے لیے، لِوَجْهِ اللَّهِ، تو وہ عمل اللہ کے ہاں بہت بھاری عمل ہوگا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم نے جو عظمتیں بیان کی، وہاں پر ایک جملہ لایا، فرمایا یریدون وجہا، یریدون وجہا۔ اصحاب رسول کی زندگی کا ہر لمحہ ان کا مقصد ہوتا ہے یریدون وجہہ، وہ صرف اللہ کی رضا چاہتی ہے، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اخلاص نیت، صرف رب کی رضا چاہنے والے۔ اور فرمایا تراہم رکعا سجدا، تراہم، اے سننے والا مخاطب جب بھی اصحاب محمد کو دیکھے گا تو تراہم رکعا سجدا، کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی سجدے میں ہوگا۔ آج ہم اپنا حال بھی دیکھ لیں کہ ہمارا ٹائم پاس نہیں ہو رہا، کوئی بدماشی میں ہوگا، کوئی کھیل تماشے میں ہوگا۔ آج کا مسلمان اور وہ محمدی جماعت تراہم رکعا سجدا، فرمایا جب بھی تو انہیں دیکھیں یا رکوع میں ملیں گے یا سجدے میں ملیں گے، رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے۔ اور رکوع سجدہ کے بعد جو چیز ذکر کی وہ بہت عجیب ہے، فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے سجدوں اور رکوعوں سے مقصد کیا ہے، ان کی نیت کیا ہے، یبتغون فضلا من اللہ، وہ اللہ کا فضل تلاش کرتی ہے، اخلاص نیت، سجدے بھی اللہ کے رضا کے لیے کرتے ہیں اور رکوع بھی اللہ کے رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، یہ ان کی حقیقت نیت کو بیان کیا کہ ہر دکھ بھی اٹھاتے ہیں تو وہ میری راستے میں میری وجہ سے اٹھاتے ہیں، اور ان کی نیت صحیح ہے۔ تو اصحاب رسول کی سب عظمتوں کو جہاں چند جملوں میں قرآن نے سمیٹا کہ ان کا ہر کام، سجدہ ہو، رکوع ہو، قربانی ہو، مال اللہ کے راستے میں دینا ہو، یا سفر ہو، حضر ہو، کوئی عبادت ہو، تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، یریدون وجہا، کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا تلاش کرنا۔ اور جس آدمی کو یہ بات مل گئی، یہ توفیق ہو گئی اور اپنا محاسبہ کر لیا کہ ہر بات پہ سوچتا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اور جو کام بھی کرتا ہے
اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. اس کے بارے میں فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. اللہ کے ہاں گوشت بھی نہیں پہنچتا, خون بھی نہیں پہنچتا جانوروں کا, اللہ کے ہاں پہنچے گا اور قبول ہوگا. التقویٰ منکم, تقویٰ کا لفظ جامع ہے. دو چیزیں خصوصاً مرادیں, ایک ہے خالص عقیدہ اور دوسرا ہے خالص نیت, اخلاص نیت, اخلاص عقیدہ. یہ دو چیزیں. اور جب عقیدہ خالص بن جائے, عقیدے میں ملاوٹ نہ ہو, اب قربانی قبول ہوگی. اور اگر ہوگی عقیدے میں ملاوٹ, تھوڑی سی بھی ہو جائے, بے شک پگڑی باندھے ہوئے ہو, مونچھیں بھی بالکل صاف ہوں, شلوار بھی گھٹنوں کے قریب ہو, مسواک کے لیے جیب بھی الگ بنایا ہوا ہو, اور لوٹے بھی 4 اٹھائے ہوئے ہوں, لیکن اگر عقیدہ توحید میں تھوڑا سا خلل آ گیا, خدا کی قسم اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. قربانی کیا, کوئی عبادت بھی, اور ہے مباحد, اعمال میں کوتاہی بھی ہے, لیکن عقیدے میں ملاوٹ نہیں, عقیدہ خالص سے اس کو تقویٰ نصیب ہو گیا. تقویٰ, اور یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, الزمہم کلمۃ التقویٰ. مفسرین نے جہاں کلمۃ التوحید, کلمۃ التقویٰ, کلمۃ التوحید, توحید میں ملاوٹ نہ کر, عقیدے میں ملاوٹ نہ کر, عقیدہ خالص ہے. اور چھوٹا سا بکرا ذبح کر دیا, عمر کا پورا تھا, شرائط تھی, لیکن تھا بالکل کمزور سا بکرا. ساری دنیا اونٹ بیل ذبح کرے, خدا کی قسم اگر اس مباحد کی نیت بھی صحیح ہے بھی نیت میں بھی ملاوٹ نہیں, عقیدے میں بھی ملاوٹ نہیں, تو اس کا 10-15 کلو والا بکرا ہزاروں ٹنوں اونٹوں سے اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہے. اس لیے کوئی مباحد پریشان نہ ہو کہ میں غریب ہوں. مشرکوں کو دیکھیں تو جناب بڑے بڑے جانور ذبح کر رہے ہیں, وہ ان کے سب جانور فی سبیل الطاغوت ہیں. ان کے عقیدے کی ملاوٹ نے انہیں تباہ کیا. اور اگر اسی لیے دیکھیں شریعت نے اسی لیے رکھا کہ ایک آدمی غریب ہے, وہ قربانی کرنے کی استطاعت بھی نہیں رکھتا, لیکن نیت کرتا ہے نا کہ ہائے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اللہ کی خاطر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا. یہ نیت کرتا ہے اور یہ تڑپ اور درد اس کے ذہن میں آ گیا تو اللہ رب العزت اس کو بھی قربانی کا ثواب عطا کر دیتی اس درد اور تڑپ سے. تو خیر آیت کا مفہوم سمجھانا مقصود تھا. فرمایا اللہ کے ہاں تمہارے گوشت بھی نہیں پہنچتے, خون بھی نہیں پہنچتے, لیکن اس کے ہاں پہنچتا ہے التقویٰ منکم, تمہارا اخلاص سے نیت, اخلاص سے عقیدہ. اللہ ہمیں اس اخلاص پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا